نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی اس پہلی سورت کا ترجمہ اس طرح ہے: الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہر شکر اور ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو لائق ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے فضل اور انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب اور ناراضگی کا نزول ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ اس سورہ شریفہ کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین ہے۔ اس میں الحمد للہ کا ترجمہ ہے ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ حمد، جس کا ترجمہ تعریف ہے، عربی قاعدے کے اعتبار سے یہ لفظ اسم جنس کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ تعریف کی حقیقت کو بتاتا ہے، اور تھوڑی تعریف ہو یا زیادہ تعریف ہو، ہر ایک کو شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب اس لفظ کے شروع میں الف لام یہ لگا دیا گیا، تب اس کے ترجمے میں تبدیلی ہو گئی۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں، یعنی ہر تعریف اور ہر حمد یہ اللہ کے لیے ہے۔ عربی کے لفظ حمد کا ترجمہ تعریف سے کرتے ہیں، لیکن اس کا اپنا ایک اصل معنی بھی ہے۔ عربی میں حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خوبیوں کو سراہنا، کسی کے کمالات کو اور کسی کی اچھائیوں اور بھلائیوں کو بیان کرنا، ظاہر کرنا، بشرطے کہ وہ خوبیاں اور وہ اچھائیاں، وہ کمالات اس شخص کے ذاتی ہوں،
اختیاری ہو، اپنے ہو۔ جو خوبیاں کسی میں اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، ذاتی نہیں ہے، کسی کا عطیہ اور دین ہے، تو ایسی خوبیوں پر جو تعریف کی جاتی ہے اس تعریف کو عربی میں حمد نہیں کہتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ میں جو کمال ہے، جو خوبیاں ہیں، وہ ساری خوبیاں اللہ کی اپنی ہیں، بلکہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی خوبی ہے، اس خوبی کا مالک بھی در حقیقت اللہ ہے، اللہ کی دین ہے۔ اس لیے حقیقت میں حمد کے لفظ سے اللہ ہی کی تعریف ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ حقیقتاً لفظ حمد سے کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ عربی زبان میں ہر قسم کی خوبیوں کی تعریف کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے، مدحن۔ کسی کے پاس خوبی اپنی ہو یا کسی کی دین ہو، بہر صورت مدحن کے ذریعے سے اس خوبی پر اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر تاج محل ایک خوبصورت عمارت ہے، اس میں جو خوبصورتی اور خوبی آئی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ کاریگر کا کمال ہے، وہ کاریگر کی مہارت کی دین ہے، اور کاریگر میں جو خوبی، مہارت اور کمال آیا وہ اللہ جل شانہ کی دین ہے۔ اس لیے آپ اگر تاج محل کی خوبصورتی پر اس کی تعریف کریں یا کاریگر کی مہارت پر اس کی تعریف کریں تو اس کو مدح کہیں گے، اور ان تمام کی خوبیوں پر اللہ کی تعریف کریں گے تو اس کو حمد کہا جائے گا۔ آپ کے پاس موتی ہے، ہیرا ہے، قیمتی پتھر ہے، اس کی خوبصورتی اور خوبی پر آپ نے موتی کی تعریف کی، ہیرے کی تعریف کی، پتھر کی تعریف کی، تو یہ مدح کہلائے گی، کیونکہ اس میں جو خوبصورتی اور خوبی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اس کو بنانے والے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اس کی بناوٹ میں خوبصورتی رکھی ہے۔ لیکن اللہ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے اللہ نے کتنا خوبصورت موتی بنایا ہے، تو اس کو حمد کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کا ایک کمال اپنا ہے۔ اور حمد میں ایک بات اور بھی ہے کہ حمد میں جیسے کسی کی ذاتی خوبی پر تعریف کی جاتی ہے، ایسے ہی اس میں محبت کا اور عظمت کا عنصر اور جز بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کسی کی خوبی پر عظمت اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر خیر کرنا، اس کو سراہنا اور اس کا وکھان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں اپنی تعریف کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ الحمد ہے۔ الحمدللہ یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ المدح للہ، حالانکہ دونوں کے معنی تعریف ہے، لیکن دونوں کے معنی اور مطلب میں اور ان کی حقیقت میں اتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کی تعریف کے لیے اس سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب یوں کہا گیا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی گئی ہے، کی جاتی ہے، کی جائے گی، وہ سب تعریفیں اللہ ہی کی کہلائے گی۔ جیسے آپ نے کسی عمارت کو دیکھا، وہ خوبصورت ہے، آپ نے اس کو کہا کہ بڑی عالیشان عمارت ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے، تو ظاہر میں تو آپ اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس عمارت کو بنانے والے کی تعریف ہے کہ بنانے والے نے اس عمارت کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ نے کہیں پر کوئی نقش دیکھا، کوئی تصویر دیکھی، کوئی پوسٹر دیکھا، یا کوئی کاریگری سے، فنکاری سے بنی ہوئی چیز دیکھی، ان کی خوبصورتی پر آپ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ کتنا بہترین نقش و نگار ہے، کتنی بہترین تصویر اور کتنا بہتر فوٹو اور کتنی بہتر پینٹنگ ہے۔
یا کتنی بہتر کاریگری اور ہاتھ کی صفائی سے کاریگر نے اس کو بنایا ہے. تو ظاہر میں تو ان بنی ہوئی چیزوں کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعریف نقش و نگار بنانے والے نقاش کی، تصویر اور فوٹو کو تیار کرنے والے مصور اور پینٹر کی، اور صنعت اور کاریگری کو قائم کرنے والے صناع اور کاریگر کی ہے. ایسے ہی دنیا میں، اس جہان رنگ و بو میں، اس کائنات میں عجیب و غریب اور انسان کے دلوں کو اور اس کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچنے والے دلکش نظارے، سین، خوبصورت لاکھوں مناظر، کروڑوں نفع بخش چیزیں یہ دنیا میں موجود ہے، جو دنیا میں انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہے، اور پھر انسان کی تعریف کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی تعریف کرنا یہ بھی در حقیقت اس ذات کی تعریف کرنا ہے جس ذات کی کاریگری اور جس ذات کا دست قدرت ان تمام چیزوں کی خلقت اور بناوٹ کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اسی کی دست قدرت نے اور اسی کی کاریگری نے ان چیزوں کو اتنا خوبصورت اور بہتر بنایا ہے. اس لیے یہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ کہ ہر تعریف جو بھی کی جائے اور جو بھی کی جائے گی، چاہے وہ اللہ کی جائے یا کسی مخلوق کی جائے، وہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی ہے. اس لفظ کا الحمدللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تمام تر شکر اللہ کے لیے ہے. حمد میں شکر کے معنی بھی شامل ہے. یہ بہت سی مرتبہ شکر کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ کلمۃ کل شاکر، اور بعض روایتوں میں ہے اس طرح فرمایا الحمدللہ کلمۃ الشکری، کہ الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے، الحمدللہ یہ شکر گزار بندے کی زبان کا بول ہے. بعض روایتوں میں ہے الحمدللہ الحمد راس الشکری، کہ حمد یہ شکر کی جڑ اور بنیاد ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے انعام اور احسان کی بنیاد پر اس منعم یعنی انعام کرنے والے، محسن یعنی احسان کرنے والے کا خیر سے تذکرہ کرنا، کہ وہ کتنا اچھا شخص ہے، وہ کتنی اچھی ذات ہے، اس کو شکر کہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ کے لفظ سے ہم جس خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور تعریف و توصیف کرتے ہیں، وہ خدا کی ذات ایسی کریم ہے کہ اس کے بے شمار انعامات اور احسانات موسلا دھار بارش کی طرح دنیا میں برستے ہیں. بالخصوص انسانوں پر تو دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی نعمتیں ہر وقت انسانوں پر اترتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ بندو تم پر جو بھی نعمت آئی ہوئی ہے اور تمہیں جو نعمت ملی ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو ان گنت اور بے شمار نعمتیں حق تعالیٰ شانہ کی انسانوں پر اتری ہوئی ہیں. یہ عالم اکبر یعنی باہر کی دنیا، اس کو چھوڑ کر اگر ہم صرف عالم اصغر، چھوٹی دنیا یعنی انسان کا اپنا وجود اور اپنی ذات، اس میں بھی انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں اس نقطۂ نظر سے، اس سوچ سے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں مجھ پر برسی ہوئی ہے، تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. انسان کا ایک اہم جز ہے روح. یہ روح اللہ کی کتنی بڑی نعمت بھی ہے، قدرت بھی ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کے بغیر انسان بے قیمت ہے، انسان لاشیء ہے، انسان ایک لاش بن جاتا ہے، حادثات کی کوئی قدر نہیں ہے.
حاجی صاحب میں روح ہے تو چاہے وہ مجبور ہیں، بیمار ہے، لاچار ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ بولتے نہیں، کچھ سنتے نہیں، لیکن ہے تو ایک شان ہے، فیملی پر اثر ہے، سماج پہ اثر ہے، برادری پہ اثر ہے۔ اور جہاں وہ روح نکل گئی تو پھر حاجی صاحب چلے گئے، فیملی بکھر گئی، سماج بکھر گیا، برادری بکھر گئی۔ یہ سب روح کی قیمت ہے۔ تو روح بہت بڑی نعمت ہے۔ بدن، اہل تشریح نے یعنی انسانی اعضاء کے جو ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں قدرت نے، اللہ جل شانہ نے 300 سے زیادہ جوڑ رکھے ہیں، 300 سے زیادہ۔ اور یہ جوڑ اللہ نے اتنے مستحکم اور مضبوط پیدا کیے ہیں کہ دن بھر ان میں حرکت ہوتی رہتی ہے، ان کا استعمال ہوتا ہے، انسان اس کو یوز کرتا ہے، جاگتا ہے تب بھی یوز کرتا ہے، اور سویا بھی سیدھا نہیں رہتا۔ تو اس سارے جوڑ 24 گھنٹے استعمال ہو رہے ہیں، اور انسان کی عمر 60 سال 70 سال تک ہوتی ہے۔ اتنے برسوں تک ان جوڑوں کو استعمال کیا گیا، لیکن کبھی سروس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ کبھی گھسا نہیں، کبھی اس کی مرمت کا تقاضا پیدا نہیں ہوا۔ اگر اس کی جگہ بندوں کا بنایا ہوا فولاد ہوتا، بندوں کا قائم کیا ہوا لوہا ہوتا، اور عام طور پر جو کترم یعنی انسان کا بناوٹی عضو لگایا جاتا ہے، دانت لگا دیتے ہیں، پیر لگا دیتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کی سروس کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تو 70 سال تک یہ جوڑ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن مضبوطی، قرآن نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ کہتے ہیں انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے جوڑوں کو مضبوط سے مضبوط بنایا ہے۔ اللہ جس کو مضبوط کہہ دے اس کی مضبوطی کا کیا حال ہوگا۔ بے شمار اعضاء بنائے، باہر کے اعضاء، اندر کے اعضاء، ہر عضو نعمت، اور پھر ہر عضو میں پھر نعمت ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت بھی نعمت کب بنتی ہے؟ جبکہ اندر کی اور باہر کی کتنی اللہ کی نعمتیں اور طاقتیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھ موجود ہے، لیکن اندر انرجی نہیں ہے، اندر غذا کا سسٹم فیل ہو گیا، فلپ ہو گیا، اندر کا پانی خشک ہو گیا۔ بولو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ غذا کس نے پہنچائی؟ یہ انرجی کس نے عطا کی؟ یہ پانی ضرورت کے بقدر کس نے ڈالا؟ کم ہو گیا پانی تب بھی تکلیف، انسان دوڑتا ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کا چکر کاٹتا ہو جاتا ہے، اور پانی بڑھ گیا تب بھی تکلیف، آپریشن کرو پانی نکالو۔ تو اس طرح اندر کی ساری طاقتیں اور نعمتیں شامل ہوتی ہے تب آنکھ دیکھتی ہے، اور اندر کی طاقتیں تو ہوں لیکن باہر اندھیرا ہو، باہر روشنی نہ ہو، باہر چاند سورج ستاروں کا نظام نہ ہو، تو بولو انسان دیکھ سکتا ہے؟ تو اندر بھی یہ سارا نظام بنایا، ساری نعمتیں اور طاقتوں کا سسٹم بنایا، باہر بنایا، اور جو نظام سسٹم ہے اندر باہر بنائی گئی، پھر ان کو چالو رکھنے اور جاری کرنے کے لیے اللہ پاک کی قدرت نے اپنا کام کیا۔ یہ سب نعمتیں، اور نعمتوں کے اندر پھر نعمتیں۔ اندر دل ہے، دماغ ہے، گردہ ہے، جگر ہے، باہر ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، بے شمار اعضاء ہے۔ وہ اعضاء ایسے ہی کام نہیں کرتے، ان اعضاء کو انرجی اور غذا پہنچانے کے لیے خدا کا آٹومیٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ آپ تو جو ہے اپنی چوائس اور خواہش کے مطابق جو ہے اچھی اور لذیذ اور ٹیسٹفل غذائیں کھا لیتے ہیں۔ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ پیٹ میں جاتی ہے اور پھر ضرورت کے بعد جو ہے وہ پخانے کے راستے سے نکل جاتی ہے، لیکن اللہ کا سسٹم جو ہے اس کو ہر ضرورت اور تقاضے کے موقع پر اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی انرجی کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ فقط انسان کے ذاتی وجود میں جو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں ان کا ایک سرسری نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اس نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ انسان کسی کی تعریف کرتا ہے
اور کسی کو سراہتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کی تعریف کرتا ہے اس میں کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، چاہے اس کی خوبی سے اور اس کی مہارت سے اس انسان کو فائدہ ہو کہ نہ ہو، لیکن ہے اس لیے اس کو سراہتا ہے، جس کو اردو میں قدر دانی اور قدر شناسی کہتے ہیں، یہ کسی کی خوبی اور کمال کو سراہنا۔ اور تعریف کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کا کوئی نام، اس شخص کا کوئی احسان اس انسان پر ہے، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر جذبہ نعمت سے سرشار ہو کر انسان جو ہے اس شخص کی تعریف کرتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، اچھا آدمی ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں، وہ بذات خود صاحب کمال ہے، خوبیوں اور اچھائیوں اور بہتر صفتوں کا مالک اور خالق ہے، اور دوسری بات بھی ہے کہ اس کے انعامات اور احسانات انسانوں پر بالخصوص اور کائنات پر بالعموم بے شمار ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات اس لائق اور قابل ہے کہ اس ذات کی ہر وقت تعریف کی جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی پہلی سورت کو اس طرح شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور دنیا میں جو نیک انسان اور اچھے اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان لوگوں کی زندگی بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے گزری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یہ شکر اور تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا۔ حضرت سلیمان اور داؤد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام شکر و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں دوسرے بندوں پر فضیلت اور برتری بخشی۔ بلکہ جنت میں جنتیوں کے زبان پر بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر و تعریف کے کلمات جاری ہوں گے، اسی کا ورد ہوگا۔ قرآن میں فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن، کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کہیں گے تمام تعریفیں اور شکر و احسان اس خدائے پاک کے لیے کہ جس نے ہم سے ہر مشکل، ہر تکلیف اور ہر مگج ماری کو دور کر دیا۔ بلکہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا میں انسان کی زبان پر سب سے پہلا بول جو آیا وہ الحمدللہ ہے، اور انسان آخر میں جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے آخر میں جو کلمہ بولے گا وہ الحمدللہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کا جسم اور ان کا پتلا بنایا گیا اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی جا رہی تھی، تو روح ناف تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس انسان اول نے سب سے پہلا کلمہ بولا الحمدللہ، اور جنتی جنت میں سب سے آخری بات بولیں گے۔ قرآن نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارا نظام اور سسٹم پورا ہو جائے، جیسے آدمی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر سے یوں کہتا ہے۔ تو وہاں جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ کو جو کرنا تھا وہ سب ہو گیا۔ اب پھر جب سب اپنی اپنی مستیوں میں جا رہے ہوں گے تو جاتے جاتے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے آج ہمیں یہ مستی بھرے دن دکھائے ہیں۔ کہ آخری کلمہ بھی یہ ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ ایک روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان عمل کو، یعنی آخرت میں جو اعمال کو تولنے کا ترازو ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ آپ نے فرمایا
ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کا بندہ لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہے، پانی کا گھونٹ پیے اور الحمدللہ کہے، یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یوں تو ہر آسمانی مذہب میں اللہ کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کا نام احمد تھا، اور احمد کا ترجمہ ہے خوب تعریف کرنے والا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود اپنی زندگی میں موقع موقع سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بلکہ امت کو اور امت کے ہر عمل کو اللہ کی حمد سے جوڑ دیا۔ آپ نے تعلیم دی، کھانا کھا کر فارغ ہو تو الحمدللہ کہو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ نے تعلیم دی، سو کر فارغ ہو جاؤ، اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ نے فرمایا استنجے کی ضرورت کو پورا کرو تو کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا تم سے کوئی مزاج پوچھے، چاہے تم تکلیف میں ہو تب بھی کہو الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ تکلیف معمولی ہے، دنیا میں انسان اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر عمل کو حمد الہی سے، اللہ جل شانہ کی حمد اور اس کی تعریف سے جوڑ دیا ہے۔ یہ نہایت ہی عام اور محتم بالشان کلمہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام کو اس اہم کلمے سے شروع کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ علماء میں مستقل یہ بات ڈسکس میں آئی، بحث میں آئی اس کلمے کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے یا الحمدللہ افضل ہے۔ اکثر علماء نے تو یہی کہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا اور اس کی وحدانیت کا صراحتاً اور صاف طور پر بیان ہے۔ اور ایک موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہتر کلمہ جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اکثر علماء نے تو یہی کہا ہے کہ سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی رہی ہے کہ سب سے بہتر کلمہ الحمدللہ ہے، یہ بہتر کلمہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے مبارک کلام کو اس کلمے اور اس جملے سے شروع کیا ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم موقع موقع سے الحمدللہ کہہ کر اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے تو کس طرح مانگے۔ اللہ نے اس صورت کو جو اصل میں دعا ہے اس کو شروع کیا اس ہستی کی حمد و ثنا سے جس ہستی سے ہم مانگیں گے، مدد چاہیں گے، تو اس ہستی کی تعریف سے شروع کی دعا کو۔ یہ ہدایت اور تعلیم دی کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو جھٹ سے مت مانگو، یہ تہذیب کے خلاف ہے، سلیقے کے خلاف ہے۔ تہذیب اور سلیقے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اور جس سے دعا کی جا رہی ہے پہلے اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بارے میں اچھے کلمات بولو، اس کے مقام مرتبے کا اعتراف کرو، اس کے لائق عبادت ہونے کو اور حاجت روا ہونے کو تسلیم کرو، اس کا اقرار کرو اور اس کے بعد پھر دعا مانگو۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگنا شروع کی تو جھٹ سے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، خدا مغفرت بھی دے دے اور رحمت بھی دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلایا اور کہا اے نمازی تو نے بہت جلدی کر دی، جب تو نماز پڑھ لے اور بیٹھے اور دعا مانگنا ہو تو فحمد اللہ بما هو اہلہ، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر ایسے الفاظ کے ذریعے جو الفاظ اس کی شان کے مطابق ہیں، اس کے بعد درود پڑھ
اور اس کے بعد جو مانگنا ہو مانگ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اللہ کی تعریف بیان کی، حضور پہ درود بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو، تو جب مانگ جو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو دعا مانگنے کی تہذیب اور اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ سکھایا کہ دعا مانگی جائے تو پہلے جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف بیان کرو، اس کے مقام مرتبے کا اعتراف کرو اور اس کے بعد مانگو۔ جھٹ سے مانگ لینا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں موقع موقع سے کسی کی تعریف کرنے کے لیے ایک اور جملہ اور واقعہ آتا ہے نحمد اللہ، جیسے تقریر کرنے والے خطبے میں کہتے ہیں نحمدہ ونستعینہ، تو وہی نحمدہ کو نحمد اللہ، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ لفظ آتا ہے۔ لیکن اس کے بجائے اللہ پاک نے الحمدللہ یہ جملہ اپنی سورت کی شروع میں استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی پہلے سے ہیں۔ میرے اور آپ کے یا کسی اور بندے کے تعریف کرنے سے اور اللہ کا ذکر خیر کرنے سے اللہ لائق تعریف ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ذات تو اتنی عظیم اور بڑی اور کبریائی کی مالک ہے کہ کسی حمد کرنے والے کی حمد کی محتاج نہیں، کسی شکر گزاری کرنے والے کی شکر کی محتاج نہیں۔ وہ حمد کرنے والوں کی حمد سے پہلے اور شکر کرنے والوں کے شکر سے پہلے بھی وہ ذات قابل حمد ہیں، لائق تعریف ہیں، ہر کمال کی مالک بلکہ ہر کمال کی خالق ہے۔ یہ مطلب اس جملے کا نکلتا ہے۔ اس لیے تعریف کرنے میں جتنا بہترین جملہ اور جتنی معنویت اور حقیقت رکھنے والا جملہ یہ الحمدللہ کا ہے، اس سے زیادہ بہتر اور معنویت رکھنے والا کوئی اور جملہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی اس صورت کو اس جملے سے شروع کیا ہے۔ اور للہ کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے، یعنی تعریف کرنی ہے، شکر بجا لانا ہے تو اللہ کا، تعریف کرنی ہے تو اللہ کی، حقیقتاً تعریف کے لائق وہی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے، لیکن انسانوں کو تعریف کرنے اور شکریہ کی تعلیم دینے کے لیے اس لائن کا اخلاق اور اس لائن کی تہذیب سکھانے کے لیے اللہ رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اللہ کی نعمتیں تم بندوں پر جن واسطوں سے آئے، جن راستوں سے آئے، تم ان کی بھی تعریف کرو، ان کا بھی شکر بجا لاؤ۔ حدیث میں فرمایا گیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی جس میں اپنے جیسے ایک انسان کی جس کی طرف سے نعمت کا آنا ظاہر ہے، اس کو دکھتا ہے، وہ اس کا شکر کرنے کا خوگر اور عادی نہیں ہے اور اس کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ جل شانہ جس کی طرف سے حقیقتاً نعمتیں آتی ہیں لیکن وہاں سے آنے کی لائن اس کو دکھتی نہیں ہے، تو کیسے اس اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ تو شکر کی عادت اور اس کی ہیبٹ ڈالنے کے لیے اللہ نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ مجازی طور پر آپ بندے کا شکر ادا کریں اور اس کی بھی تعریف کریں، یہ حکم دیا۔ بہرحال اللہ پاک نے اپنی پہلی سورت کا پہلا جملہ الحمدللہ کو ذکر کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جملہ ایسا عظیم ہے کہ اس جملے میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سوال یہ ہوا کہ ہر تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ جواب یہ ہوا کہ جس ذات کے لیے تعریف ذکر کی جا رہی ہے اس ذات کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کا لفظ بولنا یہی دلیل ہے، کیونکہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، جو ذات تمام خوبیوں اور کمالات کی مالک اور خالق ہیں، اور جو ذات ہر قسم کی خرابیوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ تو گویا الحمدللہ کا مطلب ہوا
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی، جو تمام خوبیوں کی مالک اور خالق ہے، جو تمام عیوب اور نقائص اور خرابیوں سے پاک ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ذات ایسی عظمت اور شان والی ہو اسی کو سزاوار ہے ہر قسم کی تعریفیں، اور اسی کو لائق ہے ہر قسم کا شکر اور ہر قسم کی حمد۔ تو دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کو اس سورہ شریفہ میں ذکر کیا ہے۔ آخری بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں، علامہ راضی نے لکھا ہے کہ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ الحمدللہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو جب اللہ کی نعمت ملے تو سب سے پہلے تو اس ذات کو پہچانے جس سے اس کو نعمت ملی ہے، یعنی اللہ کو۔ دوسرے نمبر پر جو نعمت ملی ہے اس نعمت پر راضی ہو جائے، اپنی رضا کو ظاہر کرے کہ اللہ تو نے جو دیا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت جب تک تیرے پاس رہے، تیرے بدن میں اس کی طاقت رہے، تب تک تو اللہ کی نافرمانی کی قریب بھی مت جا۔ یہ تعریف اور حمد کی حقیقت ہے۔ شقیق بن ابراہیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ الحمدللہ یہ بہترین جملہ ہے، لیکن اس کو بولنے کا بھی ایک موقع اور مقام ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ چونکہ آج کے اور ابھی کے ماحول کے میں اس میں بھی سبق ہے، اس لیے اس کو بھی ذکر کر کے بات ختم کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ بھائی اللہ کی بندگی کا کیا حال ہے؟ پوچھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں بھائی دندوں پانی کے اوچھے۔ انہوں نے یہ پوچھا، پوچھنے والے بھی نیک بندے، جن کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نیک بندے، تو یوں پوچھا کہ کیف الطاعۃ باللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی کے تعلق سے کیا حال ہے؟ تو سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 30 برس سے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں میری ایک الحمدللہ پر۔ میں نے ایک موقع پر الحمدللہ کہا تھا، اس ایک موقع کی الحمدللہ کی وجہ سے میں 30 برس سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو اس آدمی کو تعجب ہوا کہ الحمدللہ سے توبہ، اور وہ بھی 30 برس تک۔ تو پوچھا کہ بھائی حضرت بات کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک موقع پر بغداد میں آگ لگی، جس علاقے میں آگ لگی تھی وہاں بہت ساری دکانیں تھیں، ان دکانوں کے درمیان میری بھی دکان تھی، تو سبھی لوگوں کی دکانیں تقریباً جل گئی، خاک ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ آگ لگی ہے اور دکانیں خاک ہو رہی ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر کسی آدمی نے بتایا کہ حضرت آپ کی دکان صحیح سالم ہے، آپ کی دکان کو آنچ بھی نہیں آئی، تو اس موقع پر میری زبان سے نکل گیا تھا الحمدللہ۔ حضرت کہتے ہیں کہ میری زبان سے نکل تو گیا، میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے لائٹ ہوا، خیال آیا کہ یار میری دکان چاہے بچ گئی ہے، لیکن لوگوں کی، بھائیوں کی، مسلمان بندوں کی تو دکان جل گئی ہے، تو میں ان کی دکانیں جلنے کے باوجود بھی صرف اس بنیاد پر کہ میری دکان بچ گئی ہے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ بس اس خیال نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اس لیے اس موقع کے الحمدللہ سے آج 30 سال تک استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ علامہ راضی نے تو یہ واقعہ اس موقع سے ذکر کیا ہے کہ الحمدللہ کہنا بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کو کہنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ حضرت نے اس موقع پر کہا تھا اور اس موقع پر کہنا ان کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہم جو کام کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارے صوبائی انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں ہم لوگوں نے اپنے ایک حق کو استعمال کیا۔ اب اس حق کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی سوچ دو قسم کی ہوگی۔ کچھ لوگوں کی سوچ حق استعمال کرتے ہوئے یہ ہوگی کہ میری دکان چل جائے، میری دکان جلنے سے بچ جائے، میرا کام ہو جائے، مجھے فائدہ پہنچا یا پہنچے گا، تو اپنا پرائیویٹ فائدہ اور اپنی دکان چلنے اور جلنے سے بچنے کی بات سوچتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے حق کو استعمال کیا ہے۔ جس نے بھی اس سوچ کے ساتھ اپنے اس حق کو استعمال کیا ہے واقعی وہ پاپی ہے،
اسے اپنی اس سوچ سے اور اپنے اس حق کو استعمال کرنے سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے یہ ہمیں معلوم ہوا۔ ہاں، جس نے اجتماعی نفع کو سامنے رکھا کہ سماج کا نفع، مسلمانوں کا نفع، ملک کا نفع، ملت کا نفع، دین کا نفع، یہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے؟ اگر اس نفع نقصان کو سامنے رکھا اور اس نفع نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے جس جگہ ووٹ ڈالنے میں نفع نظر آیا اس کو ڈالا، اور جس جگہ ووٹ ڈالنے میں نقصان نظر آیا اس سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس آدمی نے پونیہ کا کام کیا، نیکی اور بھلائی کا کام کیا۔ یہ سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے پاپوں کو معاف فرمائے اور نیکیوں اور خوبیوں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔